بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء آیت نمبر 41 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ جو مضمون ہے یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ موجود ہے کہ جو انبیاء کا مذاق اڑانے والے یا وہ لوگ جو کہ انبیاء جب اپنی قوموں کو عذاب کی وعید جو ہے وہ دیتے تھے تو وہ لوگ اس عذاب کی وعید کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے کہ پھر ان لوگوں کو اسی چیز نے گھیر لیا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ سورہ رعد ذرا نکالیے، سورہ رعد، سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد، اور سورہ رعد کی نکالیے آیت نمبر 32، سورہ رعد کی آیت نمبر 32 جی نکال لیے۔ جی استاد نکالیے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کیا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا۔ تو فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جو کافر تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا تھا میرا پکڑنا، پھر میرا پکڑنا جو ہے وہ کیسا تھا۔ اسی طرح سورۃ الانعام نکالیے، سورۃ الانعام نکالیے شروع سے، آیت نمبر 5۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، یقیناً انہوں نے تکذیب کی اس حق کی کہ جب ان کے پاس وہ حق آ گیا۔ تو فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ان قریب ان کے پاس خبر آ جائے گی، ان کے پاس خبریں آ جائیں گی اس چیز کے متعلق کہ جس کا وہ استہزاء ابھی اڑا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الم یرو کم اہلکنا قبلہم من کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، یہ آگے جو ہے وہ اس عذاب کی مثال بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ جو مضمون ہے یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں عذاب کی خبر دینے پر، جب عذاب، وہی عذاب جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو گھیر لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات جو ہے وہ کہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، یہ سارا جو ہے وہ توحید کا بیان چل رہا ہے۔ تو اوپر بھی آپ نے دیکھا، اب یہاں پر بھی مزید اسی کا جو ہے وہ اسی کا تسلسل ہے۔ قل، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات میں اور دن میں بھی، رات کو اور دن کو کون تمہاری حفاظت کرتا ہے، من الرحمانی ای من عذاب الرحمانی، یا پھر رحمان کے مقابلے میں، رحمان کے عذاب سے، یا پھر رحمان کے مقابلے میں کون تمہاری جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ تم جو ہے وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہو، یعنی کہ باوجود اس کے کہ تمہیں معلوم ہے کہ دن اور رات کی ہر گھڑی میں اللہ رب العزت ہی تمہاری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی اور تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا،
اس کے باوجود تم اپنے رب کے ذکر سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہو. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ام لہم آلہۃ، کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں کہ تمنعہم من دوننا، تمنعہم من دوننا، جو ہمارے علاوہ ان کی جو ہے وہ ہمارے علاوہ ان کی حفاظت کرتے ہوں، ان سے آنے والی مصیبتوں کو ٹالتے ہوں. کیا ان کے کوئی ایسے الہ ہیں جو کہ ہمارے علاوہ ان سے آنے والی مصیبتوں کو ٹالتے ہوں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو استطاعت نہیں رکھتے اپنی مدد کرنے کی بھی. ولا ہم منا یصحبون، نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا جائے گا. ولا ہم یصحبون منا، ولا ہم اور نہ ہی وہ یصحبون ساتھ دیے جائیں گے منا ہمارے مقابلے میں. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بل متعنا هؤلاء وآباءهم، تو پھر یہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ پھر یہ ان کی عبادت جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے؟ تو پھر یہ استہزاء کیوں کرتے ہیں انبیاء کا؟ پھر یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ استہزاء کا سبب ذکر ہو رہا ہے کہ استہزاء کا جو سبب ہے وہ اللہ رب العزت کا ان کو تدریج، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ تدریج والا معاملہ کرنا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو نعمتیں دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہمیں نعمتیں ملتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مضمون بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، سورہ رعد کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سورۃ الاحقاف کے اندر بھی ہے. سورہ رعد نکالیے ذرا دوبارہ، سورہ رعد کی نکالیے آیت نمبر 41. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے جب یہ نعمتوں میں ہوتے ہیں تو اپنی نعمتوں میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، ان میں جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دونوں طرف سے ان کے اوپر زمین جو ہے وہ تنگ کرتے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مراد یہاں پر بھی وہی ہے جو کہ سورہ انبیاء کے اندر ابھی ہم آیت پڑھیں گے، کہ یا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح دیتا جا رہا ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غلبہ دے رہا ہوتا ہے، یا پھر مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو عذاب ہوتے ہیں وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہیں پر سورہ انبیاء کے اندر جو آیا تھا ادھر بھی یہی بات ہے. فرمایا بل متعنا ہؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ہؤلاء ان کو، ہؤلاء سے مراد یہ کافر ہیں جو انبیاء کا استہزاء کرتے ہیں، وآباءهم اور ان کے بڑوں کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر زندگی جو ہے وہ طویل ہو گئی، یعنی کہ یہاں تک کہ ان کی عمریں جو ہے وہ لمبی ہو گئیں. تو افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم زمین کو دونوں جانب سے اس کے اطراف سے ان پر کم کرتے جا رہے ہیں؟ افہم الغالبون، تو کیا پس یہ غالب آنے والے ہیں؟ تو کیا یہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کیا یہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں غالب آ جائیں گے؟ اب زجر ہے. قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. قل انما انذرکم بالوحی، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے، میں تمہیں جی ایمن. سر ایک سوال تھا، مطلب یہاں پہ تفسیر میں میرے خیال میں یہی ہوگا، لیکن ویسے یعنی کہ جس طرح سی لیولز رائز کر رہے ہیں اور زمین کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہم۔ تو مطلب ہم وہ تو نہیں نا اس میں لیں گے، کیونکہ اس میں تو صحابہ کرام نے تو یہ بیان نہیں کیا نا تفسیر میں، تو ہم یعنی اس بات کو ایسے نہیں لے سکتے نا. نہیں، وہ مراد نہیں ہے، یہ یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی سر. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، یہاں پر زمین کا وہ نقص مراد نہیں ہے. جی، قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون.
قل اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں وحی کے ذریعے خبردار کرتا ہوں، ولا یسمع الصم الدعاء، لیکن بہرا جو ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتا پکار کو، اذا ما ینذرون، جب ان کو ڈرایا جائے تو بہرے لوگ جو ہیں وہ پکار کو سن نہیں سکتے ہیں۔ جی آج کدھر ہیں آج؟ طوبہ کدھر ہیں زرتاشا بہن؟ استاد وہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ابھی کچھ ہی دیر میں کرنے لگی ہیں جوائن۔ چلیں صحیح ہے۔ اور عرفان بھائی بھی نہیں ہے آج، عرفان بھائی بھی کبھی آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، امجد بھائی ہیں، اسی طرح فیصل مجید بھائی بھی ابھی نہیں ہے۔ اچھا جی، قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين۔ اب جو ہے وہ پہلے وعید کے ساتھ، اب پہلے جو وعید ذکر کی، اب اس کے بعد جو ہے وہ تخویف دنیاوی ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے، اگر ایک جھونکا بھی آپ کے رب کے عذاب کا ان کو آ جائے تو لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہہ اٹھیں گے یا ویلنا، اے ہماری ہلاکت، اے ہماری بربادی، اور اے ہماری کمبختی، انا کننا ظالمین، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ہیں جو کہ ظالم تھے۔ یعنی کہ اگر اللہ رب العزت کا عذاب جس کا یہ استہزاء کر رہے ہیں، جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ پورے کا پورا نہیں، اگر اس کا ایک جھونکا بھی ان کو آ پہنچے، اگر اس کا ایک ٹکڑا بھی چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر ان کے اوپر آ جائے، تو اس وقت بھی یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف جو ہے وہ کرنے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت یعنی کہ اللہ رب العزت کا عذاب کا ایک حصہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ عقل ٹھکانے لانے کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی جو ہے یہ چونکہ ابھی ان کی حالت جو ہے وہ ایسے ہے گویا کہ بہرا ہوتا ہے، تو ابھی ان کو سنوانا ممکن نہیں ہے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے موازین، ترازوؤں کو، القسط، انصاف والے ترازو، لیوم القیامتی ای فی یوم القیامتی، لام فی کے معنی میں ہے، فی یوم القیامتی فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی نفس کے لیے کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی، کسی نفس پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ ادھر سے آگے جو ہے وہ سورت کا چوتھا باب ہے، اس میں توحید سے غفلت برتنے والوں کو تنبیہ دینے کے لیے 17 انبیاء کا تقریباً تذکرہ ہوگا تفصیل کے ساتھ، اور کچھ زواجر بھی بیان ہوں گے، اور تقریباً جو ہے وہ ہاں انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ اب تفصیل کے ساتھ ہوگا، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء ہے۔ تو بنیادی مقصد اس سورت کا جو تھا وہ کیا تھا؟ اس سورت کا دعویٰ اور بنیادی مقصد کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ جی سر جو غافل ہے ان کو نصیحت کی جائے۔ ہاں جی، تذکیر للغافلین، تذکیر للغافلین۔ جی آپ آ گئی ہیں، آج لیٹ آئی ہیں آپ کلاس میں؟ جی سر وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو کل آپ نے وہ دیکھا ہے آپ کو دو نہیں الفاظ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں؟ جی سر نہیں، وہ میں آج انشاءاللہ دیکھوں گی۔ صحیح ہے سوری سر۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ اچھا جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً،
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ دلائل نقلیہ ہیں، یہ مختلف انبیاء سے دلائل نقلیہ ذکر ہوں گے، مقصد وہی ہے غافلوں کو تذکیر۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو دیا تھا الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، وضیاء، اور روشنی جو ہے وہ ان کو دی تھی، وذکرا للمتقین، اور ایک ایسی چیز دی تھی جو کہ متقین کے لیے نصیحت کا سامان تھا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ تورات سے تورات مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اوصاف جو ہے وہ تورات کے اندر بھی پائے جاتے تھے، الفرقان ہونا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہو، اور ضیاء اس اعتبار سے کہ اس میں مواعظ، بعض کی باتیں تھیں اور واقعات اور مثالیں تھیں، اور اسی طرح ذکرہ بھی اس اعتبار سے کہ اس میں نصیحت ہے، وعد ہے، وعید ہے۔ تو ذکر للمتقین یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا ہدی للمتقین، ٹھیک ہے، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے ذریعے متقی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو لوگ متقی بن جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ یہ یعنی کہ یہ اگرچہ یہ ہدایت اور یہ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں کچھ خاص قسم کے اوصاف موجود ہوتے ہیں، ہر بندہ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتا، تو اسی لیے اس اعتبار سے کہہ دیا کہ ہدی للمتقین یا ذکر للمتقین۔ اب متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ تو فرمایا الذین یخشون ربہم، الذین یخشون ربہم، یہ پہلا وصف ہے۔ متقین کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اپنے رب کی خشیت جو ہے وہ بن دیکھے ہی موجود ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ قیامت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ترغیب الی القرآن ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن جو ہے یہ ذکر مبارک ہے، یہ مبارک ذکر ہے کہ جس کو ہم نے نازل کر دیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا اب تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کیا اب تم اس قرآن کا جو ہے وہ انکار کرنے والے ہو؟ کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جس طرح تورات جو ہے وہ ذکر کے طور پر نازل ہوئی تھی، بابرکت کتاب تھی، اسی طرح یہ قرآن مجید بھی جو ہے وہ نصیحت اور یاد دہانی کے لیے نازل ہوا ہے اور بابرکت کتاب ہے۔ اب جو ہے وہ ایک اور دلیل نقلی ذکر ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مجاہدہ ہے مشرکین کے مقابلے میں اس کا ذکر ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو دے دی تھی اس کی سمجھ بوجھ، رشدہ، اس کی ہدایت، من قبل، ان سے پہلے بھی۔ کس سے پہلے؟ کس سے پہلے؟ نبی بنانے سے پہلے، کس سے پہلے؟ نبی بنانے سے پہلے، نبوت سے پہلے۔ نبوت سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ یہ موسیٰ اور ہارون جو ہیں یہ پہلے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں زمانی اعتبار سے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، تو اب پتہ چلا من قبلو کا کیا مطلب ہے۔ من قبلو یعنی کہ من قبل موسیٰ و ہارون، ٹھیک ہے، من قبل موسیٰ و ہارون۔
بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر آگے. یہ جی جو سر. قبلو ہوتا ہے نا، قبلو اور بعدو، جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے تو تب اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، یہ ضمہ پر مبنی ہوتا ہے، من قبلو، من قبلو، من قبلو کا مطلب یہ ہے کہ قبل کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہے نا للہ الامر من قبل و من بعد، سورہ روم کے اندر غالباً، ہاں، للہ الامر من قبل و من بعد، من بعد. تو کیا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اصل میں معنی یہ ہے للہ الامر من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جو ہے وہ ان کو خوب جانتے تھے. یہ جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا ہے نا وہ چلے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سورج کو دیکھ کر کہے کہ ہاذا ربی، اور چاند کو دیکھ کر کہے کہ ہاذا ربی، اور ستارے کو دیکھ کر کہے کہ ہاذا ربی، تو کیا یہ کفر اور شرک ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. اللہ اکبر. جی باقی لوگوں کو کوئی شک ہے یا باقی لوگ بھی تائید کرتے ہیں اس رائے؟ شیخ صاحب اگر اس طریقے سے کہیں کہ جو ایک رب کی خصوصیات ہیں، اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا یہ خصوصیات سورج میں پائی جا سکتی ہیں، یعنی یہ خود کلامی کریں، تو پھر تو یہ شرک نہیں ہوگا. یہ تو ایک سفر ہے جو ایک مینٹلی طے ہو رہا ہے. نہیں، یہ تو ایک ہو گیا نا سوال. اگر سوال ہو تو پھر تو واقعی نہیں ہے، لیکن میں نے جو سوال کیا ہے وہ تو یہ ہے ہاذا ربی. اگر یہ مطلقاً کہا جائے، اس کا یہ کوئی تو اور سیاق کو سبب نہ ہو، تو پھر تو یہ ہے. بالکل. اگر اس کے تو پیچھے آپ کو چھوڑ جو دیں ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جو ہے وہ ان میں سے کون سی چیز متصور ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کیا چیز جو ہے وہ متصور ہو سکتی ہے؟ ہوں؟ سر وہ تو سیاق و سر انہوں سباق نے سے سوال معلوم کیا. ہوتا ہے نا کہ ہوں. وہ قوم سے مکالمہ کر رہے تھے ان کو سمجھانے کے لیے. چلیں، اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سورہ انعام کے اندر، سورہ انعام کے اندر ہیں یہ آیات. سورہ انعام میں آیت نمبر 77 78. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. اللہ اکبر. سیونٹی سکس، 77 اور 78، یہاں پر ان آیات کی آپ لوگوں نے تفسیر دیکھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ ان آیات میں کیا جو ہے وہ درست معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کون سا معنی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ شایان شان ہے، جو کہ مطلب شان نبوت کے ساتھ جو معنی مناسب ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ میں نے بات آپ سے پہلے بھی کہی تھی نا کہ ترجمہ کرتے ہوئے صرف الفاظ کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ الفاظ کا معنی جو ہے وہ بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے تو یہی معنی ہے، نہیں، یہ درست نہیں ہے. بہت ساری اور چیزیں بھی انسان کو ملحوظ خاطر رکھنی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے انشاءاللہ کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا معنی ہے. اچھا جی، یہ میرے ذہن میں بات اسی لیے آئی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ رب العزت نے پہلے سے ان کو جو ہے وہ سمجھداری عطا کر رکھی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر اس سے مراد ہو جائے نبوت ملنے سے پہلے، اور اگر معنی جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون والا ہو جائے تو تب یہ مطلب ہے کہ موسیٰ اور ہارون سے پہلے. لیکن بہرحال جو بھی معنی ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو نبی ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے مشرک ہو. ایسا نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے انبیاء کو
جو ہے وہ ان خرابیوں سے، ان برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے نبوت دینے سے پہلے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ، نبوت آپ کو ملی ہے 40 سال کی عمر میں نا، تو جو زندگی کے ابتدائی 40 سال ہیں ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے ہیں کہ جن برائیوں میں جو جاہلیت کی جو برائیاں قریش کے اندر پائی جاتی تھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی حفاظت کی ہے۔ بلکہ وہ جو واقعہ ہے جس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ان لوگوں کے ہاں یہ عام بات تھی، بے لباس ہونا ان کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، مطلب مطلب ان لوگوں کے ہاں یہ ایک نارم تھا۔ تو جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں مل کر جو ہے وہ اس موقع پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا لباس جو ہے وہ ازار اتار کر تو اپنے کندھے پر ڈال لیں، تاکہ جب آپ پتھر کو اٹھا کر لائیں تو آپ کو جو ہے وہ پتھر کی سختی جو ہے وہ چبھے نہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی محفوظ رکھا۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی ان کی پوری رعایت کر رہا ہوتا ہے، پورا ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک تیار کر رہا ہوتا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ اچھا جی، سیرت جو ہے نا، سر سیرت اس پڑھا کریں۔ جی 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 جی۔ سر یہاں پر یہ جو رشد ہے یہ عمومی بھلائی کی طرف اشارہ ہے یا اس خاص مطلب وہ جو مکالمہ ہوا تھا اس کی طرف ہے کہ وہاں پر نہیں اللہ نہیں، تعالیٰ نے رہنمائی یہاں کی پر تھی؟ تو عمومی، یا تو یہاں پر اس سے مراد ایمان اور توحید ہے نا، یا تو اس سے مراد نبوت ہے جو ایمان توحید، یا پھر جو ہے وہ عمومی سمجھداری مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو جی اس سر۔ سے نبوت اور ایمان مراد ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا۔ اچھا جی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ، اور جب یہ رشد کا بیان ہے، رشد کیا تھی ان کی، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ مورتیاں کیسی ہیں کہ جن پر تم جم کر بیٹھے رہتے ہو۔ انتم لہا عاکفون، وقوف کہتے ہیں نا کسی چیز پر جم جانا، کسی چیز کی مجاوری کرنا، اسی سے لفظ نکلا ہے اعتکاف۔ اعتکاف، ٹھیک ہے، باب افتعال ہے لیکن مادہ یہی ہے، عین کاف فا۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے نام بھی ہوتا ہے خواتین کا عاکفہ، عاکفہ۔ تو اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں، ما هذه التماثیل، یہ کون سی، یہ کیا چیزیں ہیں کہ انتم لها عاکفون، کہ جن کے آگے تم ہر وقت جمے رہتے ہو، جن کی تم ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، یہ سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ شرک کی یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے جو ہے وہ اپنے بڑوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے پایا ہے اپنے بڑوں کو، عابدین لها، انہی کی عبادت کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دیا، فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اچھا اگر تم نے اپنے بڑوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے تو سن لو تم بھی اور تمہارے بڑے بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں ہو، تم بھی کھلی گمراہی میں ہو، تمہارے بڑے بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا، اب وہ کہنے لگے، اے ابراہیم اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہو، کیا تم ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ مضبوط بات لے کر آئے ہو، یا ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ تم ہنسی مذاق کر رہے ہو۔
انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے کہ جو رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، جو جس نے تخلیق کیا ہے، جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ ذات کے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سامنے اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں تمہارے سامنے اس بات پر گواہی دے رہا ہوں کہ یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اور پھر کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یہ جو ہے وہ یہ بات جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے مخفی طور پر کہی تھی، مخفی طور پر، ٹھیک ہے، یہ براہ راست ان کو نہیں کہا تھا، لیکن بہرحال انبیاء ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ ان کی قوم کے اندر معروف تھا۔ یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتے رہتے تھے، اس موضوع پر مکالمہ جو ہے وہ جاری رہتا تھا، تو اس وجہ سے جب وہ قوم کے لوگوں نے اپنے بتوں کا یہ حال ہوا وہ دیکھا، تو ان کا جو پہلا خیال گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی گیا، تو کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک معاملہ کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو پس انہوں نے بنا دیا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کے بڑے بت کے، کہ اس کو چھوڑ دیا، کہ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف واپس لوٹ کر آ سکیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ تو احقاق حق اور ابطال باطل تھا، وہ اصل میں قوم والوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا یا تم سے کسی نقصان کو دور کرنا تو دور کی بات۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کے بھی مختلف حصے جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ، سورہ صافات کے اندر بھی یہ قصہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ اب جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، قالوا، انہوں نے کہا، من فعل هذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کا یہ سلوک کس نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، انہ لمن الظالمین، یقیناً کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے۔ باقی لوگوں نے کہا، قالوا، باقی لوگوں نے کہا، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہم نے ایک نوجوان کو ایسی باتیں کرتے سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو 3 باتیں کی تھیں جن کے بارے میں حدیث میں ثلاثہ کذبات کا لفظ آیا ہے، ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ کیا کہی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ سارہ جو تھیں ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کام انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا،
یہ کام بلکہ کس نے کیا ہے؟ یہ ان کا جو بتوں کا جو بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے کہ مطلب یہ جو تین باتیں ہیں کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ حدیث میں بھی ثلاثہ کذبات کا لفظ آیا ہے یا جماعت الخیر. جی شیخ صاحب، اپرینٹلی تو ایسا لگتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جی شیخ صاحب لگتا تو ایسا ہی ہے، اور اسی کی بیس پہ بہت سے لوگ جو بھاری شریف کے اوپر تان کرتے ہیں، اس میں سے جو جن ریزنز کی وجہ سے کرتے ہیں، اس میں سے ایک ریزن یہ بھی لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک نبی کے اوپر انہیں ہاں یہ بات تو امجد بھائی آپ کی ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ بخاری غریب کا سر اس کیا کے لیے کوئی قصور ایک ہے؟ ورڈ بھی یہ یوز بات ہوگا نا، تو ایک اور جو یہ بات تو یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے نا. ابھی ورڈ نہیں یاد آ رہا حدیث میں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ سر کٹ جی رہی ہے. جی سر آ رہی ہے، لیکن جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ امجد بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس بات کی وجہ سے بخاری پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف بخاری نے تو نہیں کہا نا، یہ تو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. یہ انی سقیم اور بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ دونوں تو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بخاری پر اعتراض کرنا اس وجہ سے یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے، مطلب اس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری میں، صحیح بخاری کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو بخاری سے پہلے دیگر کتابوں کے اندر موجود نہ ہو، جو بخاری سے پہلے دیگر کتابوں کے اندر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری سے پہلے بھی حدیث کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بتا سکتا ہے بخاری سے پہلے حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ موتا تھی، موتا امام مالک تھی شیخ امام صاحب. مالک ہو گئی، اور مسند احمد. مسند احمد جی بھی سر مسند بھی ہے نا، صحابہ کرام سے منسوب. کون سی؟ مطلب نہیں، وہ سر صحابہ کرام انہوں نے بھی جمع کی تھی نا، وہ مرتب کی تھی نہیں، وہ بھی لیکن ہے. پراپر کتاب کی شکل میں، پراپر کتاب کی شکل میں بخاری سے پہلے کون سی کتابیں؟ ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ منکرین حدیث جو ہیں ان کا ایک معروف یہ اعتراض ہے کہ حدیث تو بخاری نے 250 سال بعد، 300 سال بعد جا کے لکھی ہے، جمع کی ہے، تو ہم اس کے اوپر کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کم از کم آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ حدیث کی تدوین کس طرح ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سیرت کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیرت کا علم کس طرح وجود میں آیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور جس طرح آپ کو قرآن مجید کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کس طرح تدوین اس کی ہوئی، کس طرح یہ جمع ہوا اور اس کی کیا تاریخ ہے. اسی طرح آپ کو حدیث کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تدوین کس طرح ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو بخاری سے پہلے حدیث کی ایک دو نہیں درجنوں کتابیں تھیں، درجنوں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے بہت ساری کتابیں آج بھی موجود ہیں. یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور یہ بھی، اور اسی طرح عبد الرزاق بھی، اور سنن سعید بن منصور بھی، اور اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ آج بھی موجود ہیں، اور جو کہ بخاری سے پہلے کی کتابیں ہیں. طبقات ابن سعد ہے اور کئی کتابیں ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ان کی جو کتاب ہے اس میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو کہ امام بخاری نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کی ہو، اور اس سے پہلے وہ کسی کتاب میں موجود نہ ہو، اس سے پہلے وہ جو ہے وہ اس کا کوئی وجود نہ ہو، اور امام بخاری نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کو اپنی طرف سے بنا کے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح، لیکن جو بندہ تھوڑا سا بھی جس کو تھوڑی سی معلومات ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ مستشرقین ہیں، وہ لوگ جو کہ مطلب اسلام کے دشمن ہیں، کفار ہیں، لیکن وہ لوگ اسلام کو اکیڈیمکلی پڑھتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات وہ لوگ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے کم از کم ایک علم کی پراپر شکل جو ہے وہ موجود ہوتی ہے.
تو یہ جو اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ مطلب یہ بس راہ چلتے اعتراضات ہوتے ہیں. بہرحال بات اور طرف نکل گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تینوں معاملات ہیں، یہ ان کو جھوٹ سمجھنا، صراحتاً جھوٹ سمجھنا، وہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ کبائر میں سے ہے. اور انبیاء جو ہیں وہ خود اللہ رب العزت نے ابراہیم کو صدیق کہا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہے سورہ وَاذْكُرْ فِي خلیل. الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ سورہ صِدِّيقًا مریم میں ہے نا نَبِيًّا. سر؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب دیکھیں اللہ رب العزت خود ان کو صدیق کہہ رہے ہیں. تو اب مطلب یہ کس طرح ممکن ہے کہ نبی جو ہے ان سے جھوٹ جیسا گناہ جو ہے وہ صادر ہو؟ کیونکہ دیکھیں، اب اگر ایک دفعہ آپ جو ہے وہ جھوٹ تسلیم کر لیں، اگر آپ ایک دفعہ جھوٹ تسلیم کر لیں تو اس سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک دفعہ تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے لیکن دعوی نبوت میں یہ سچے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب جب آپ نے ایک دفعہ جھوٹ کا امکان جو ہے وہ مان لیا نبی سے، تو پھر اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ فلاں بات میں تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور فلاں بات میں جھوٹ نہیں بولا؟ اب دعوی نبوت بھی تو ایک بات ہے نا، دعوی نبوت بھی تو اس بندے نے کیا ہے، تو یہ دعوی نبوت میں جھوٹا نہیں ہے، اس کی کیا، یہ کس طرح ہم ثابت کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ کو اشکال سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ جی سر. ہاں، تو اسی لیے ابھی وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا تقریباً، لیکن آپ لوگ اس بات کو بھی جو ہے نا وہ تلاش کریں، اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو مقام ہے اس کو علماء کس طرح حل کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دفاع کس طرح کرتے ہیں، کس طرح یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ لوگ دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس سے پہلے میں نے ایک اور بات کہی ہے، وہ میں نے اس حوالے سے کہا ہے ھذا ربی، سورج کو اور چاند کو کہنا، اس کے حوالے سے کہا ہے، اور ایک چیز آپ کو یہ کہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں.